بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں 5 جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جن کی دعا اور بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے حاکم اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کی بل چل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بات پر عمل کر لوگے تو تمہارے آنے والی نسل سنور جائے گی، لیکن اگر تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس بندے نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے، یہ بہت اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے۔ جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے، اور یوں عقاب کے لیے اتنی زیادہ بلندی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزارے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی بلی کی۔ بلی کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ اور دعا کو بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ بلی کی بد دعا سے بچو۔ بلی جس شخص سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور اس وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ نمبر 3، پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خصوصیات بیان فرمائی۔ نمبر 1، جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا ایک بہت ہی معصوم سا پرندہ ہے، اس میں ذرا برابر بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا تو وہ کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دے گا اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔
نمبر 4، حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا، لیکن تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتوں کی بد دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں برباد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا اللہ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ یہ بھی جان لیجئے کہ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس طرح اصحاب کہف میں کتے کا ذکر آیا ہے جو کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بھی جان لیجئے کہ کتے کا تھوک ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہوں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جبکہ انسان اپنی کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتا رکھ سکتا ہے، لیکن اگر مجبوری ہو تو گھر کے اندر بھی کتا رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ اسلام اتنا تنگ مذہب نہیں ہے۔ نمبر 5، حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چیونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے روند دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگ اگرچہ چونٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چونٹی کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چیونٹی کے بارے میں ہے، اور سورہ نمل یعنی کیڑی کے نام پہ قرآن پاک میں پوری ایک سورت ہے۔ نمل میں کیڑی، چیونٹی۔ قرآن پاک میں ہی یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اس پر حضرت سلمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ جان لیجئے کہ چیونٹیاں بھی انسانوں کی طرح ہی اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ چیونٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں۔ چیونٹیاں زیادہ تر بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چیونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیونٹی کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چیونٹیوں کے لیے رہنے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعائیں دیں گی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ لیکن علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ چیونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوئی ہیں جو اگر جسم کے حصے پر کاٹ لیں تو وہاں سوجن آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس بات کی دلیل کو مانتے ہوئے علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر انسانوں کو چیونٹیوں سے خطرہ ہو تو انہیں مارا بھی جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کسی بھی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کے
کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کو سنانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے نیک اور ہدایت یافتہ راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور